أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ تعالی آج ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور منہاج القرآن لیگ UK کے زیر تمام عید المیلاد النبی کے خوشی میں 12 دن تسلسل کے ساتھ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کیا جائے گا۔ آج کی محفل مڈلینڈ زون سے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آئیے اس محفل کا آغاز باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں، جس کے لیے میں دعوت دوں گی سسٹر شاہینہ کو، جو برمنگھم ہال گرین ٹیم کی صدر ہیں، ان اشعار کے ساتھ۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے۔ نہیں کوئی تجھ سا، نہیں کوئی تجھ سا دوسرا، تو خبیر ہے، تو علیم ہے۔ یہ لطافتیں، یہ عنایتیں، یہ تیرے کرم کی وضاحتیں، جو چمن میں ہے تو نسیم ہے، جو گلم میں ہے تو شمیم ہے۔ تو ہے راز ذات و صفات کا، تو ہے رنگ بزم حیات کا، کہیں شان خلق محمدی، کہیں حسن نطق کلیم ہے۔ سسٹر شاہینہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی جب آفتاب بلند ہو کر اپنا نور پھیلاتا ہے، یا اے حبیب مکرم قسم ہے چاشت کی طرح آپ کے چہرے انور کی، جس کی تابانی نے تاریک روحوں کو روشن کر دیا، یا قسم ہے وقت چاشت کی طرح آپ کے آفتاب رسالت کے بلند ہونے کی، جس کے نور نے گمراہی کے اندھیروں کو اجالے سے بدل دیا، اور قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یا اے حبیب مکرم قسم ہے سیاہ رات کی طرح آپ کی زلف عنبری کی جب وہ آپ کی روح زیبا یا شانوں پر چھا جائے، یا قسم ہے رات کی طرح آپ کے حجاب ذات کی جبکہ وہ آپ کے نور حقیقت کو کئی پردوں میں چھپائے ہوئے ہے۔ آپ کے رب نے جب سے آپ کو منتخب فرمایا ہے آپ کو نہیں چھوڑا، اور نہ ہی جب سے آپ کو محبوب بنایا ہے ناراض ہوا ہے،
اور بے شک ہر بات کی گھڑی آپ کے لیے پہلی سے بہتر یعنی باعث سے عظمت اور رفعت ہے، اور آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اے حبیب، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے آپ کو معزز و مکرم ٹھکانہ دیا؟ یا کیا اس نے آپ کو مہربان نہیں پایا، یا پھر اس نے آپ کے ذریعے یتیموں کو ٹھکانہ دیا؟ اور اس نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ و گم پایا تو اس نے مقصود تک پہنچا دیا، یا اور اس نے آپ کو بھٹکی ہوئی قوم کے درمیان رہنمائی فرمانے والا پایا تو اس نے انہیں آپ کے ذریعے ہدایت دے دی، اور اس نے آپ کو وسال حق کا حاجت مند پایا تو اس نے اپنی لذت دید سے نواز کر ہمیشہ کے لیے ہر طلب سے بے نیاز کر دیا، یا اور اس نے آپ کو جواد و کریم پایا تو اس نے آپ کے ذریعے محتاجوں کو غنی کر دیا۔ سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں اور اپنے در کے کسی منگتے کو نہ چھڑکیں، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی ہماری سسٹر شاہینہ جو قرآن پاک کی تلاوت سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہر نیک عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اب ان 12 دنوں کے پروگرامز میں 10 سوالات رکھے گئے ہیں۔ سکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ اپنے نام اور ٹاؤن کے ساتھ واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ جو ان 10 سوالات کے جوابات دے گا ان کے انعامات رکھے گئے ہیں۔ پہلا انعام عمرہ کا ٹکٹ ہے، دوسرا انعام میلاد النبی کی بک ہے جو شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی لکھی ہوئی ہے، اور تیسرا انعام منہاج السوی کا سیٹ ہے جو انگلش میں ہے۔ اور بچوں کا پروگرام 18 اکتوبر کو ہو رہا ہے۔ اس میں بچوں نے مسجد نبوی کی پکچر ڈرا کر کے اپنے نام اور ایج کے ساتھ ڈرا کر کے سینڈ کرنی ہے، جو سکرین پر دیے گئے نمبر پر وہ بچے سینڈ کر سکتے ہیں۔ 15 اکتوبر تک پکچر ڈرا کر کے سینڈ کرنے کی ڈیڈ لائن ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا خصوصی پروگرام ہوگا جس میں ہماری محترمہ باجی غزالہ حسن قادری صاحبہ بھی تشریف فرما ہوں گی، وہ 17 اکتوبر اتوار والے دن ہوگا، اور اس میں جو قرآن اندازی کے ذریعے جو نام اناؤنس کریں گے ان خوش نصیب کا انعام نکلے گا، اور وہ ہوگا عمرے کا پہلا ٹکٹ پہلے سوال کے جواب پہ۔ تو معزز ناظرین، آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ Who solemnized the marriage of the holy prophet with سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ تو انشاءاللہ ناظرین و سامعین، اب ہم اپنی محفل کو آگے بڑھاتے ہوئے سسٹر شازیہ کو دعوت دیں گے جو اپنے خوبصورت انداز سے قصیدہ بردہ شریف پیش کریں گی۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نبينا الأمير الناهي فلا أحد نبينا الأمير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكلهم من رسول الله ملتمس وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھی ہماری سسٹر شازیہ جو آقا پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری کا شرف حاصل کر رہی تھی. اب اسی کے ساتھ میں بہت ہی محترم باجی محفوظہ صاحبہ کو دعوت دوں گی جو اپنے خوبصورت انداز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گی ان اشعار کے ساتھ. گھر میں آمنہ بی بی کے حوروں کی قطاریں ہیں گھر میں آمنہ بی بی کے حوروں کی قطاریں ہیں مہکی ہے ہوا پر نور فضا ہر طرف بہاریں ہیں سب نبیوں رسولوں کے سردار کی آمد ہے سب نبیوں رسولوں کے سردار کی آمد ہے ہر پھور کھلا سائم سرکار کی آمد ہے. باجی محفوظہ صاحبہ. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. آگے آئے نور لے کے آگے آئے نور لے کے ظلمتانوں مٹان والا درد ونڈدا ساریاں دے درد ونڈدا ساریاں دے حسن والا
بن گئی تاجور تو ان حلیمہ غم نہ کر تو بن گئی تاجور تو تیرے گھر وچ آ گیا اے تیرے گھر وچ آ گیا اے تیرے دکھڑے مٹان والا درد ونڈدا ساریاں دے روندیاں نو ہسان والا اج جدوں مصطفیٰ نے کھولی آمینہ پاک ہنس کے بولی شان دسنی رب دی جی نے شان دسنی رب دی جی نے آگے آئے وہ شان والا درد ونڈدا ساریاں دے درد ونڈدا ساریاں دے روندیاں نو ہسان والا اے غلاموں بات ٹھیک ہے آپ دیندا خدا توفیق اے غلاموں بات ٹھیک ہے آپ دیندا خدا توفیق نعت پڑھدا ہے مصطفیٰ دی نعت پڑھدا اے مصطفیٰ دی ہووے جیڑا ایمان والا آگے آئے نور لے کے آگے آئے نور لے کے ظلمتانو مٹان والا پاویں پلے کوئی عمل نہیں غم نہ کر تو کوئی گل نہیں تیرے سر تے ہے فاروقی تیرے سر تے ہے فاروقی لاج تیری نبھان والا آگے آئے نور لے کے ظلمتانو مٹان والا درد ونڈدا ساریاں دے درد ونڈدا ساریاں دے روندیاں نو ہسان والا ماشاءاللہ سبحان اللہ. بزمیں تصورات سجی تھی ابھی ابھی بزمیں تصورات سجی تھی ابھی ابھی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابھی ابھی لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے لو ہو گیا کرم وہ محفل میں آ گئے منکر و نکیر سے میری شرط لگی تھی ابھی ابھی معلوم کر رہے تھے فرشتوں سے جبرائیل بھی کس نے نبی کی نہت پڑی تھی ابھی ابھی. یہ تھی ہماری باجی محفوظہ. اللہ تعالیٰ ان کے ہر نیک عمل میں برکت عطا فرمائے. اب اسی کے ساتھ میں دعوت دوں گی بیٹی ملائکہ کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں ان اشعار کے ساتھ. شان ہے سب سے بالا اور عمیق میرے آقا کی شان ہے سب سے بالا اور عمیق میرے آقا کی ہر تخلیق سے اول ہے تخلیق میرے آقا کی نام محمد کے صدقے بخشش ملی آدم علیہ السلام کو آدم نے بھی کی ساجد تصدیق میرے آقا کی. بیٹی ملائکہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں. جن کے دم قدم سے سبحانی بھی روشنی پائی، جن کے دم قدم سے سبحانی بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھو. وہ جن کی برکتوں سے ابر بالا بستے عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے ابر بالا بستے عالم میں، تمنا کب مزتر کی وہ در بے بہا دیکھوں، تمنا کب مزتر کی وہ در بے بہا دیکھوں. قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے. الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں. یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ، یہ دنیا بے ثبات و بے وفا و غم کا گہوارہ، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھوں، یہ ہے مطلوب دار بے وفائی میں وفا دیکھوں. مبدا کے عالم کا درود پر سلام پر، مبدا کے عالم کا درود پر سلام پر. میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں، میرے مولا یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں. کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر، کبھی ہو حسن کی محفل، کبھی ہو شوق کا منظر. کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں. رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبی، رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی العقبی. شفیق نفس میں در میں نبی مجتبی دیکھوں، شفیق نفس میں در میں نبی مجتبی دیکھوں. تیرے جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، تیرے جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ. شفاعت کا یہ منظر خدایا میں رضا دیکھوں، شفاعت کا یہ منظر خدایا میں رضا دیکھوں. تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ تھی ہماری بیٹی ملائکہ جو بہت ہی خوبصورت انداز سے آقا پاک کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے مزید برکتیں عطا فرمائے. تو معزز ناظرین و سامعین، اس سلسلہ وار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم ہر روز ایک سوال پوچھیں گے، اور آپ ہر روز پوچھے جانے سوال کا جواب سکرین پر دیے گئے نمبر پر نام اور ٹاؤن کے ساتھ واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور اس سلسلہ کی جو ہمارا خصوصی پروگرام ہوگا، جس میں ہماری محترمہ باجی غزالہ صاحبہ
تشریف فرما ہوں گی 17 اکتوبر کو بروز اتوار۔ قرآن اندازی کے ذریعے جس لکی ونر کا نام نکلے گا اسے پہلا انعام دیا جائے گا عمرہ کا ٹکٹ، دوسرا انعام ہوگا حضور شیخ الاسلام کی تصانیف میں سے میلاد النبی کی بک، اور تیسرا انعام جو ہوگا منہاج السوی کا سیٹ انگلش میں ہوگا۔ تو ہمارا جو سوال ہے معزز ناظرین و سامعین وہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ Who solemnized the marriage of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم with سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ اسی کے ساتھ اب میں دعوت دیتی ہوں باجی محترمہ باجی کوثر صاحبہ کو، جو آج سپیچ کا ہمارے لیے ٹاپک لے کر آ رہی ہیں میلاد النبی کو بطور عید منانا۔ تو میں باجی کوثر صاحبہ کو ان اشعار کے ساتھ دعوت دیتی ہوں۔ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی نے کیا۔ میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں، میں سجاتی تھی سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ ذکر سرکار کی ہیں بڑی برکتیں، مل گئیں راحتیں عظمتیں رفتیں۔ میں گناہگار تھی بے عمل تھی مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا۔ باجی کوثر صاحبہ۔ نحمد ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ معزز ناظرین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے اور شیخ الاسلام کی نظر شفقت سے آج ہم ذکر جشن عید میلاد النبی کے لیے حاضر ہیں۔ میں مشکور ہوں میناج القرآن UK کی پوری ٹیم اور خاص کر باجی صاحبہ نسرین جنہوں نے ایک بار پھر سے اس سلسلہ وار پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم سب کی کاوشوں کو شرف قبولیت فرما کر اجر عظیم نصیب فرمائے۔ آج کے میرے بیان کا عنوان ہے میلاد النبی کو بطور عید منانا۔ ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن، ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن، تذکرے آپ کے انجمن انجمن، چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی، چاند کی چاندنی تاروں کی روشنی، ان کے رخ سے عیاں وہ کہاں میں کہاں۔ العید عید ہر وہ دن جس میں کسی بڑے آدمی یا کسی واقعہ کی یاد منائی جائے۔ عید کا مطلب ہے بار بار لوٹ کر آنے والی، کیونکہ یہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے اس لیے اسے عید کہتے ہیں۔ میلاد کا مطلب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی خوشی منانا۔ شرعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی تاریخی خوشی میں مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت جس دن عطا ہوتی ہے اس دن خوشی منانا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یونس آیت نمبر 58 میں ارشاد فرمایا، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی منائیں، یہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں نعمتوں کا ذکر کیا وہاں ان ایام کے حوالے سے انہیں یاد رکھنے کا حکم دیا۔ شروع میں جو قرآن پاک کی آیت مجھے تلاوت کرنے کی سعادت ملی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس میں اپنی قوم کے لیے نعمت معاہدہ طلب کی اور اپنے رب کے حضور یوں عرض گزار ہوئے، ربنا انزل علینا، اے ہمارے رب نازل فرما ہم پر معاہدہ من السماء، آسمان سے کھانا ہمارے لیے، تکون لنا عید، المائدہ آیت نمبر 114، اس کے اترنے کا دن ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے۔ معزز سامعین اور سامعات، اس بات پر غور کیجئے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا میں کیا فرمایا کہ ہمارے رب ہم پر آسمان سے معاہدہ نازل فرما تاکہ اس کھانے کی نعمت ہمارے پہلے اور بعد والے جو ہیں ان کے لیے عید ہو جائے۔ لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، یہ ضمیر جمع متکلم کی ہے، اس طرف دلالت کر رہی ہے کہ میری امت کے دائرے اول اور اواخر میں سب امتی اس دن کو عید کے طور پر منائیں۔ گویا عید وہی منائے گا جو ہم میں سے ہوگا، جس کو خوشی نہیں ہوگی وہ اس کو بطور عید نہیں منائے گا۔ اور یہاں قرآن پاک نے اپنے دلوں کے احوال پر رکھنے کے لیے ایک معیار دے دیا کہ آپ اولینا اور آخرینا میں ہیں یا نہیں۔ یہ معاہدہ، یہ دسترخوان، یہ کھانا جس کی بات قرآن کر رہا ہے کیا تھا؟ بنی ہوئی مچھلی ہے، زیتون ہے، سبزیاں ہیں، انار ہیں، کھجوریں ہیں۔ اس پر اللہ کا نبی فرما رہا ہے ہمارے رب یہ نعمت، یہ دسترخوان جب نازل ہوگا ہمارے لیے وہ دن عید ہوگا۔ کھانے کی نعمت نازل ہونے پر وہ دن عید بن جاتا ہے۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا فضل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کائنات کے اندر تاجدار کائنات کی ذات تشریف لائے تو پھر وہ دن عید کیوں نہیں بنتی؟ معزز ناظرین و سامعات، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ عیدیں دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری کوئی عید نہیں ہے۔ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، واجب عیدیں دو ہی ہیں۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ واجب عیدیں دو ہی ہیں، کہ وہ عیدیں واجب ہیں احکام اور مناسک کی، اور یہ عید تعلق اور محبت کی ہے، یہ فرد کی ہے، مسرت کی ہے، اس لیے اس کو عید فرد، عید مسرت اور عید تشکر کا نام دیا جاتا ہے۔ دو عیدیں وہ عیدیں عید شرعی اور واجب ہیں، لیکن اس کے ثبوت سے لازم یہ نہیں آتا کہ کوئی مستحب عید نہ ہو۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ عید شرعی کے علاوہ بھی ایسے ایام ہیں جنہیں عید کہنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ اگر دو ہی عیدیں ہوتی تو قرآن اس کا تصور بیان نہ کرتا۔ تکون لنا عیدا، سورہ مائدہ کی اگلی آیت میں اللہ کریم فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی، یہ عرفات کے میدان میں یوم عرفہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی کے سامنے پڑھا تو یہودی کہنے لگا اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن، جس دن یہ آیت نازل ہوئی، ہم عید مناتے۔ جب یہودی نے یہ بات کہی تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دن ہماری دو عیدیں تھیں، ایک جمعہ کا دن، ایک عرفہ کا دن۔ کون یہ فرما رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حبر الامہ کہا جاتا ہے، سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے، انہیں قرآن کی سمجھ آئی ہمیں، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ دن عید کا ہے۔ آگے چلتے ہیں حدیث نبوی سے، دیکھتے ہیں کہ عید کا تصور کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن کے بارے میں فرمایا ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، اللہ تعالیٰ نے اس جمعہ کے دن کو مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے۔ اب جمعہ عید حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا دن، کیا ایک جمعہ ہی عید ہوگی یا سارے جمعے عید ہیں؟ سال کے 52 جمعے بنتے ہیں، ہر جمعہ عید ہے۔ یوم عرفہ عید ہے، یوم عاشوراء عید ہے، جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر معاہدہ نازل ہو وہ دن عید ہے۔ ارے ناداں تو ہی چند کنیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی کے داماں بھی
تاجدار کائنات نے اجتماع قائم کر دیا کہ جمعہ کے دن غسل کرو، نئے کپڑے پہنو، مسواک کرو، خوشبو لگاؤ، مسجد میں جمع ہو جاؤ اور جا کر نماز ادا کرو۔ معزز ناظرین و سامعات، سوال پیدا ہوتا ہے کہ تاجدار کائنات نے جمعہ کو ہمارے لیے عید کا دن کیوں فرمایا؟ اس کا جواب حدیث میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افضال ایامکم یوم الجمعہ۔ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارے دنوں میں جمعہ کا دن افضل ہے۔ فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سخت آواز ظاہر ہوگی۔ فَأَكْثَرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمارا درود آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسد مبارک خاک میں مل چکا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک زمین پر انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ یہ حدیث ابو داود میں ہے، نسائی ابن ماجہ میں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، تمہارے دنوں میں افضل دن جمعہ ہے، لیکن کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ اس جمعہ والے دن کو افضل بنایا کس نے، برکت والا کس طرح اور کیوں بنا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اس کا جواب تاجدار کائنات نے یہ دیا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے۔ آپ کے والدین نہیں تھے، آپ کی پہلی تخلیق عمل میں آئی، اس لیے یہ دن تمام ایام میں افضل ترین قرار پایا۔ ایک نص قائم کر دی، ایک بنیادی کیٹیگری کل اتھارٹیٹیو اصول قائم کر دیا کہ پیغمبر کی پیدائش کے دن کو جملہ دنوں پر فضیلت دے دی۔ اگر آدم علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو افضل الایام بنا دیا تو ولادت مصطفیٰ کے دن کو افضل الایام سمجھنے میں ازرو شرعی کون سی قباحت ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے اس دن عید ہو، جس دن حضرت آدم علیہ السلام کے نبی آئے اس دن عید کیوں نہ ہو؟ پھر ہم اس دن عید کیوں نہ منائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی بھی ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے، وہ یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر اتارے گئے تو طویل مدت تک آپ گریہ و بکا میں رہے۔ پھر آپ نے ایک روز اللہ کے حضور دعا کی اور توبہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تو عرض کی اللہم اغفر لی وتقبل توبہ بحق محمد نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے اور میری توبہ قبول کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، ان کے صدقے اور وسیلے سے جب آپ نے یہ دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم توبہ تو میں قبول کر لوں گا اور معاف بھی کر دوں گا، مگر یہ بتا کہ تمہیں اس میرے محبوب کی خبر کس نے دی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ جب تو نے مجھے پیدا کیا تو جنت میں کیا کیا؟ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو عرش کی ہر پائے پر، جنت کے ہر درخت پر، ہر پتے پر، محلات پر اور جنت کے ہر دروازے پر یہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس دن میں سمجھ گیا کہ یہ خدا کا کوئی بڑا ہی محبوب بندہ ہے کہ جنت کے ہر دروازے پر، جنت کے ہر پتے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر رکھا ہے۔ سو میں نے اس دن جان لیا، اس دن کا جاننا آج میرے کام آ گیا، اس لیے ان کا واسطہ دے کر تجھ سے معافی مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ سنن نسائی میں ابن معجہ میں ہے کہ ایک عید جو ہے جمعہ کو آئی، تاجدار کائنات ممبر پر تشریف فرما ہوئے فرمایا اے لوگو، اللہ نے آج تمہارے لیے 2 عیدوں کو جمع کر دیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زین بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں
کہ کیا تم اس وقت وہاں موجود تھے جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا میں موجود تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ انہوں نے یہ جب جواب دیا تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر یہ فرمایا تھا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور عید، دو عیدیں۔ بنیاد الطالبین کے اندر ہے کہ ایک دفعہ عید والے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی توڑ کر کھا رہے تھے تو ایک شخص نے دیکھ کر پوچھا کہ آج عید ہے اور آپ سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ فرمایا عید تو ان کی ہے جن کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے، آج ہماری عید ہے اور ہمارا کل بھی عید، اور جس دن ہم گناہ نہ کریں وہ بھی ہمارے لیے عید۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، یوم عاشورہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 10 محرم کو عاشورہ کے دن مدینہ کے یہودی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یوم عاشورہ کو روزہ کیوں رکھتے ہو، اس کا سبب کیا ہے؟ تو یہود کہنے لگے کہ اس دن ہمیں اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 49۔ اور ہے آل یعقوب، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دلائی، رہائی دلائی۔ وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمْ وَالْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 57۔ اور یاد کرو جب تم فرعون کے غرق ہونے کے بعد شام کو روانہ ہوئے اور میدان تیہ میں سرگرداں تھے، پھر رہے تھے، ہم نے سایہ کیا بادلوں کا اور تمہارے لیے من سلوہ اتارا۔ جس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی اس دن عید، جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس دن جمعہ، وہ عید کا دن یوم عاشورہ، اس دن عید۔ جس دن کائنات کے ہر فرد کو نجات ملے عذاب سے، اس دن عید کیوں نہ ہو؟ جس دن جہنم سے آزادی ملے اس دن عید کیوں نہ ہو؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ایک ایسی آمد ہے جو کوئی آپ کی اتباع کرنے والا ہو، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، آپ کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نار جہنم سے آزاد کر دے۔ میلاد مصطفیٰ کے صدقے جس دن حضور کی آمد ہوئی وہ دن عید کیوں نہیں؟ وہ دن ہمارے لیے عید ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو مسلمانوں کے لیے یہ عیدوں کو بھی عید ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں میں جلوہ فرما نہ ہوتے تو نہ کوئی عید ہوتی، نہ کوئی شب قدر ہوتی۔ کون و مکان کی تمام رونقیں اس نبی کے صدقے، اس نبی کے قدموں کے صدقے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں ہے۔ دنیا میں کفر و شرک اور ظلمت کے بادل چھائے ہوئے تھے، آپ کی جلوہ گری نے ظلمت کے تمام بادل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے ظلمت کے تمام بادل چھٹ گئے۔ ہر طرف نور کی روشنی پھیلانے والے، بے سہاروں، دکھیاروں، غم کے ماروں اور در در کی ٹھوکریں کھانے والوں کا سہارا بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن دیکھو خود اپنی ہسٹری بتا رہا ہے۔ قرآن میں کیا آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ نازل کب ہوا؟ 1400 سال پہلے۔ لیکن آج بھی کوئی خوش نصیب راتوں کو جا کر عبادت کر کے اس رات کو پا لے تو اسے 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا، وہی برکت، وہی سعادت ملے گی۔ لیلۃ القدر میں نزول قرآن ہوا اور شب میلاد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہوئی۔ لیلۃ القدر کو فضیلت اس لیے ہے کہ وہ نزول قرآن اور نزول ملائکہ کی رات ہے،
اور قرآن کا نزول قلب مصطفیٰ پر ہوا۔ اگر حضور نہ ہوتے تو نہ قرآن ہوتا، نہ شب قدر ہوتی۔ یہ ساری عظمتیں، یہ ساری فضیلتیں میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہیں۔ معزز ناظرین و سامعات، ہم اس بحث میں پڑے رہتے ہیں کہ عید میلاد النبی کو عید کہنا درست ہے یا نہیں۔ جشن میلاد پر اعتراضات ہوتے ہیں۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ان محافل میلاد میں ہوتا کیا ہے، جشن عید میلاد النبی منانے کا مقصد کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جشن میلاد النبی کا اہم مقصد محبت و قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فروغ اور حضور کے فضائل و کمالات کی معرفت، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت میں اضافہ کا محرک بنتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ایمان کا پہلا بنیادی تقاضا ہے۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تلاوت قرآن پاک، نعت رسول، مدحت رسول خطابات ہوتے ہیں، جن میں حضور علیہ السلام کی شخصی روحانی پہلو، فضائل اور مناقب، آپ کے معجزات، آپ کی عبادتوں، آپ کے حسن و جمال اور آپ کی ذات کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر پیار کرنا اور حضور کی والہانہ محبت کرنا بیان ہوتا ہے۔ جو محبت، جو عشق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، جو عشق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں سوائے اپنی جان کے آپ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، جب تک میں تجھ سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں تب تک ایمان کامل نہیں ہوگا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ مجھ سے بھی زیادہ پیارے ہو گئے ہیں۔ فرمایا، عمر، اب تیرا ایمان کامل ہو گیا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ یہ جو محبت کے یہ جذبات، یہ سب کچھ بیان کیا جاتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ سامعین کے دلوں میں حضور کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں، ان چیزوں کو بیان کرنا موسم عید میلاد النبی ہوتا ہے، جس میں ہمارے جذبات میں ایڈریس کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات کو ایڈریس کیا جاتا ہے، تاکہ جذبات میخانوں میں جانے کی بجائے، نوجوانوں کے جذبات کلبوں میں جانے کی بجائے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کی بجائے، انہیں رنگینی محبت مصطفیٰ کر دیا جائے۔ انہیں غلط راستوں پر جانے کی بجائے مدینہ کے گلی کوچوں میں گھمایا جائے۔ انہیں رنگینی گنبد خضرا سے واقفیت کرائی جائے۔ انہیں مدینہ کی ہواؤں سے محبت کرائی جائے۔ انہیں حضور کی زلفوں کا اسیر بنایا جائے۔ انہیں چہرہ مصطفیٰ کی پہچان کرائی جائے۔ انہیں حضور کی سیرت سے واقفیت کرائی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی؟ آپ کی سیرت، آپ کے چہرے پر ہر وقت تبسم کا مچلتے رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو دور سے دیکھتا اس پر رعب طاری ہو جاتا، جو پاس بیٹھتا وہ حسن و جمال اور میٹھی گفتار میں کھو جاتا۔ آپ کی سنتوں پر امر پیرا ہونے کا ہمیں درس ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات دور کرو۔ بشروا ولا تنفروا، خوشیاں بانٹو اور دکھ دور کرو۔ محبتیں پھیلاؤ، لوگوں کے دکھ درد دور کرو۔ یہ سبق ملتا ہے محافل عید میلاد النبی سے۔ معزز ناظرین، آؤ دیکھیں، سمجھیں اس بات کو کہ آقا کی میلاد سے ہمیں کیا ملا۔ آقا کی میلاد سے ہمیں طہارت ملی، خشیت ملی، درد ملا، سوز ملا، بندگی ملی، پرہیزگاری ملی، اللہ کا خوف ملا، اخلاص ملا۔ ارے نادانو، یہ عید نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک اجزاء ہیں، یہ ارکان ہیں جن پر عید میلاد النبی ہے۔ آخر میں کیا ہوتا ہے کہ کھانا دیا جاتا ہے، ضیافت میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، اطعام الطعام، مہمانوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، پھر غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یتیموں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ ضیافت میلاد ہر سال جوش و خروش سے یہ لوگوں کا اس میں شامل ہونا
اور غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ کھانا کھلانا اسلام کے اندر بہت بڑی عبادت ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے متفق علیہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کو کثرت سے پھیلانا اور کھانا کھلانا عبادت ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری فرماتے ہیں کہ یہ پرفتن دور ہے، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کیا جا رہا ہے، لوگوں کو خاص کر نوجوان نسل کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے کہ گلی گلی، کوچے کوچے، گھر گھر دین کا علم، محبت اور عشق رسول کا پیغام پہنچایا جائے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے ازہرہ لیکچر انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ عشق مصطفیٰ سے بھرپور اور خاص کر میلاد النبی پر بکس ہیں اور بے حساب دیگر ان کے لیکچرز ہیں جن سے دینی دنیاوی بہت ساری جو ہے ہماری تربیت ہو سکتی ہے، ہمارے بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے۔ خاص کر میلاد النبی پر جو بکس ہیں ان میں سے ہر ایک آپ کے کوسچن کا جواب وہاں مل جائے گا۔ نیز منہاج القرآن وومن لیگ کے پلیٹ فارم سے باقاعدگی سے محافل کا انعقاد اور دینی تعلیمی تربیت ہو رہی ہے۔ خاص کر ربیع الاول کے مہینے کی زور و شور سے تیاریاں اور محافل کا انعقاد اور ضیافت کا اہتمام اور دھوم دھام سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آقا کی میلاد کی خوشیوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو گھر گھر میں یہ میلاد النبی کی محفل رکھنے کی اور یہ عید میلاد النبی منانے کی سعادت نصیب فرمائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ہمیں سب کچھ ملا۔ تو ہمارا ہر دن عید ہے، ہماری ہر شام عید ہے، ہماری ہر صبح عید ہے، ہمارا ہر سال عید ہے، ہر دن عید ہے۔ آج میلاد النبی ہے، کیسا سہانا نور ہے۔ آج میلاد النبی ہے، کیسا سہانا نور ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ پتا پتا نور ہے، ڈالی ڈالی نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی ہماری باجی کوثر صاحبہ جو ہماری مڈلینڈ زون نوٹنگھم ٹیم کی صدر صاحبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید برکتیں عطا فرمائے اور ہمیشہ دین کا میسیج آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ان اشعار کے ساتھ سسٹر بے نظیر کو دعوت دوں گی، وہ اپنے خوبصورت انداز سے آقا پاک کی بارگاہ میں سلام عرض کریں۔ یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے، سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے۔ ہم مدینے جائیں گے اب کے برس، ہر برس یہ سوچ کر رہ گئے۔ ہم تیرا کہہ دیں گے آقا کو سلام، ہم تیرا کہہ دیں گے آقا کو سلام، جانے والے لوگ ہم سے کہہ گئے۔ سسٹر بے نظیر صاحبہ۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ماتھے شفاعت کا
رہا، جس کے ماتے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی ہماری سسٹر بے نظیر صاحبہ جو آقا پاک کی بارگاہ میں بڑے اچھے انداز سے سلام عرض کر رہی تھی۔ تو معزز ناظرین و سامعین، جیسے میں پہلے بھی مینشن کر چکی ہوں کہ ہمارا ان 12 دنوں کے پروگرام کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں ہر روز ایک سوال پوچھا جا رہا ہے، تو جو بھی ان سوالات کے جوابات دے گا تو وہ قرآن اندازی کے ذریعے اس کا انعام نکلے گا، اور جو انعام ہے وہ ہماری باجی محترمہ غزالہ صاحبہ کا جو خصوصی پروگرام ہوگا 17 اکتوبر کو بروز اتوار، اس میں وہ لکی ونر کا انعام نکلے گا۔ تو جو ہمارا پہلا انعام ہے وہ ہے عمرے کا ٹکٹ، اور دوسرا انعام حضور شیخ الاسلام کی تصانیف میں سے میلاد النبی کی بک، اور تیسرا انعام منہاج السوی بک انگلش میں ہوگا یہ۔ تو الحمدللہ جو ہمارا آج کا سوال ہے وہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کا خطبہ کس نے دیا تھا؟
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کا خطبہ کس نے دیا تھا؟ Who solemnized the marriage of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم with سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا؟ تو اسی طرح ہمارا بچوں کا جو پروگرام ہو رہا ہے 18 اکتوبر کو، اس میں بچوں کے لیے ہے کہ وہ اپنے مسجد نبوی کی پکچر ڈرا کر کے جو واٹس ایپ پہ دیا گیا نمبر ہے اس میں نام اور ایج کے ساتھ وہ سینڈ کر سکتے ہیں. تو اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 15 اکتوبر کو ہے. تو الحمدللہ میں تمام اپنے ناظرین و سامعین کا شکریہ بھی ادا کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے جو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے دیکھنے میں سننے میں. اور میں اپنی پوری ٹیم جنہوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے اس پروگرام کو خوبصورت بنانے کے لیے تہ دل سے ان کی مشکور ہوں. اور خصوصاً میں یو کے ٹیم باجی نسرین صاحبہ، سسٹر سائقہ اور باقی تمام جن کی ایفرٹس ان 12 دن کے پروگرام کو چلانے میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہ ایفرٹ اپنے بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے. جزاک اللہ خیر. اب اس پروگرام کی آخری لمحات ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنے گناہگار ہاتھوں کو بلند فرماتے ہیں اس آس سے کہ وہ دعائیں سننے والا رب ہے. آپ سبھی میرے ساتھ شریک ہو جائیں اس میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. آمين. یا رحمان یا رحیم یا قادر یا کریم یا غفور رحیم سمیع بصیر. اے مولا، اے ہر شے پہ قدرت رکھنے والے میرے پاک پروردگار، یا اللہ ہم گناہگار بندے ہیں. یا اللہ تیری توفیق سے ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ عظیم میں اٹھے ہیں مولا کریم. یا اللہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو تو دینے کے لیے تیار ہے مولا کریم. یا اللہ تیرے محبوب کا ذکر کر کے ہٹے ہیں. یا اللہ تجھے تو اپنا محبوب ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے. یا اللہ، یا اللہ کریم تو ہمارا آج کا یہ پروگرام اپنے بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمانا. یا میرے مولا جو بھی اچھی چیزیں ہوئی ہیں وہ تیرے اور تیرے محبوب کی طرف سے تھیں، اور جو مسٹیکس ہیں وہ ہماری طرف سے ہیں. یا اللہ تو موافق و پسند فرماتا ہے. یا اللہ ہمیں بھی معاف فرما دے یا میرے پاک پروردگار. یا اللہ جن جن باجیوں نے حصہ لیا ہے اس پروگرام میں، یا اللہ کریم تو ان سب کی ایفرٹ قبول و منظور فرمانا. یا میرے پاک پروردگار انہیں اجر عظیم عطا فرمانا. یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں یا اللہ میلاد کے صدقے میرے پاک پروردگار حضور پاک کے نالین مبارک کے صدقے مولا ایک ہی کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے میرے مولا، ایک ہی کے دکھ کو سکھ میں بدل دے. یا اللہ تیرا بھرا ہوا خزانہ ہے، تیری رحمتیں ہر طرف ٹھاٹھے مار رہی ہیں میرے مولا کریم. یا اللہ کریم تو سب پہ اپنا خصوصی کرو فرما. یا اللہ، یا میرے پاک پروردگار سب کے صدقے ہمارے قائد کو یا اللہ لمبی زندگی سلامتی والی عطا فرما. ان کی آل اولاد کی، مشن کی، صاحبزادوں کی، شہزادیوں کی یا اللہ تو خیر فرما میرے مولا. یا اللہ جتنے بھی ان کے فالورز ہیں یا اللہ منہاج القرآن سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہیں یا میرے مولا تو سب کی خیر فرما میرے مولا. اور جو نہیں بھی ہے یا اللہ جتنے بھی دکھی انسانیت ہے یا اللہ تو سب پہ اپنا خصوصی کرم فرما. مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں یا اللہ حضور کے میلاد کے صدقے میرے مولا تو مسلمانوں پہ اپنا خصوصی کرم فرما میرے مولا. یا میرے مولا تو کرم فرما. یا اللہ تو منہاج القرآن کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، مزید برکتیں عطا فرما. سب کی ایفرٹس اپنے بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما.
یا اللہ تو سب کے کو بن مانگے عطا کر دے میرے مولا کریم، یا اللہ جتنے بیمار انہیں شفا عطا فرما دے، تجھے حضرت زین العابدین کی بیماری کا واسطہ میرے مولا کریم سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے میرے مولا، یا اللہ ہماری جوان نسلوں پہ اپنا خصوصی کرم فرما میرے مولا، یا میرے مولا یہ ہمارے بچے جوان ہوں تیرے محبوب کی محبت دل میں رکھ کے یا اللہ انہیں بری صحبتوں بری سنگتوں سے بچا کے رکھنا، حضور کا عاشق بنانا، یا میرے مولا تو سب پہ کرم فرمانا، سب کو بن مانگے عطا فرمانا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم آمين۔